دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورہ آل عمران: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک اہم معاشرتی خامی جو کہ در حقیقت ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اس سے متعلق گفتگو کریں گے، اور ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں اس خامی میں، اس گناہ میں مبتلا ہے، اور یہ ہے غصہ۔ غصہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے کہ اگر اس کا فوری اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو اس کا اثر باہمی نا اتفاقی پر، حسد، کینہ، بغض، گالم گلوچ، حتیٰ کہ قتل تک، طلاق تک ان شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دین اور ایمان پر حریص شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مرض کا علاج کرے۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل نے انسان کو دو بڑی قوتوں سے نوازا ہے: قوت شہوانی اور قوت غضبیہ۔ قوت شہوانی کا کام یہ ہے کہ وہ جسم کو نفع پہنچائے، غذا مہیا کرے، اور ایسی ہر چیز کو جو جسم کے لیے نفع بخش ہو اس کو کھینچ لائے۔ قوت غضبیہ کا کام یہ ہے کہ جس چیز سے بھی جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جو چیز بھی جسم کو ہلاکت سے دوچار کرنے والی ہو، اسے دور کر دے۔ اور اللہ عز و جل نے بہت سے اعضاء و جوارح بھی عطا کیے کہ ان دونوں قوتوں کا ایک متناسب استعمال کیا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو عقل عطا فرمائی، انسان کو شعور دیا تاکہ وہ ان دونوں قوتوں کو حد اعتدال سے بڑھنے نہ دے۔ جو آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان میں آپ نے اہل تقویٰ کی دو اہم صفات دیکھیں کہ اہل تقویٰ وہ لوگ ہیں، خواہ وہ تنگی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہر دو صورتوں میں اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے میں مشغول ہیں۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں ان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی ابن حسین رحمۃ اللہ وضو کے لیے اٹھے، لونڈی گرم پانی کا لوٹا لے کر حاضر ہوئی، اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا چھٹا اور وہ علی ابن حسین علیہ رحمہ پر گر پڑا۔ انہوں نے تکلیف کے عالم میں لونڈی کو سر اٹھا کر دیکھا تو لونڈی نے فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھ دی: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ مومن
غصے کو پی جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا قد قسمت غیظی، کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس پر لونڈی نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ علی بن حسین علیہ رحمہ بولے عفی اللہ عنک، اللہ تجھے معاف کرے۔ اور پھر لونڈی نے آیت کا اختتامیہ پڑھ لیا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ علی بن حسین علیہ رحمہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تجھے اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا۔ غصہ پینا دراصل اپنے نفس کو دبانا ہے۔ غصہ پینا شیطان کے کردار کی نفی کرنا ہے اور محبت کے، مودت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ کفار کی ناقابل بیان تکالیف پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیجیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم میں صبر، برداشت اور تحمل جیسی مومنانہ صفات پیدا فرمائے، غصہ اور اس کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔